بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو ایکسوٹک ٹرانسٹور۔ وہ تمام پاکستانی جو روزگار کے سلسلے میں مڈل ایسٹ، یورپ، امریکہ، آسٹریلیا اور دنیا کے مختلف حصوں میں قیام پذیر ہیں، ان کے لیے حکومت پاکستان کی طرف سے ایک خوشخبری ہے۔ جب بھی اوورسیز پاکستانیز پاکستان آتے تھے تو وہ جو موبائل استعمال کرتے تھے یا ساتھ اپنے کسی بھائی یا والد کے لیے کوئی تحفہ لاتے تھے تو اس پہ ایک بہت بھاری بھرکم پی ٹی اے کا ٹیکس دیا جاتا تھا، اور اگر آپ ٹیکس پے نہیں کرتے تھے تو آپ کا جو موبائل فون ہے، جو ڈیوائس ہے، وہ بند کر دی جاتی تھی۔ تو اب اس جھنجھٹ سے جان چھٹنے والی ہے۔ خبر کچھ ایسی ہے کہ جو قومی اسمبلی کے ملتان سے ممبر ہیں علی قاسم گیلانی، سابق وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب کے صاحبزادے ہیں، ان کی طرف سے ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر ایک قرارداد پیش کرنے جا رہے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز پاکستان آتے ہیں اور جو وہ موبائل ڈیوائس استعمال کرتے ہیں یا ساتھ کسی کے لیے گفٹ لاتے ہیں تو اس پر جو پی ٹی اے کی طرف سے تقریباً 90 to 100% تک جو ٹیکس لاگو ہوتا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ یہ قرارداد اسمبلی میں پیش کرنی تھی، لیکن چونکہ اس وقت پاکستان کے اندر 27ویں آئینی ترمیم پہ بحث چل رہی تھی اور اس قرارداد کی وجہ سے ڈیلے ہو گئی ہے، تو علی قاسم گیلانی نے اپنے ویڈیو میں یہ بیان دیا ہے کہ وہ جو قرارداد ہے وہ بالکل تیار ہے، اور اس قرارداد میں سب سے اچھی بات انہوں نے یہ بتائی ہے کہ اس میں نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن اور تمام جو سیاسی پارٹیز ہیں ان کے ممبران سے علی قاسم گیلانی نے مشاورت کرنے کے بعد ان سے بھی اس قرارداد کے اوپر سگنیچر دیے ہیں، جو اس بات کی جو نوید ہے یا اس طرف عکاسی کرتی ہے کہ یہ قرارداد قومی اسمبلی سے بآسانی پاس کر دی جائے گی اور یہ جو پی ٹی اے کا ٹیکس ہے یہ ریموو ہو جائے گا۔ ساتھ ساتھ علی قاسم گیلانی نے ایک بات یہ بھی کی ہے کہ چونکہ جب وہ اس قرارداد کو اسمبلی میں لا رہے تھے تو جو منسٹری آف فائنانس ہے یا جو ایف پی آر ہے انہوں نے بھی ان سے کانٹیکٹ کیا ہے، اور علی قاسم گیلانی کے ساتھ چیئرمین ایف بی آر کے ساتھ ایک سٹنگ رکھی ہے جس میں ایف بی آر کے جو چیئرمین ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، علی قاسم گیلانی بھی موجود ہوں گے، ایف بی آر کے لوگ بھی ہوں گے، آفیسرز بھی ہوں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے منسٹری آف فائنانس کے لوگ بھی ہوں گے اور ایم این ایز بھی ہوں گے۔ تو وہاں پر انہوں نے 3 دسمبر کو ایک میٹنگ رکھی ہے اور انہوں نے یہ یقین دہانی کرائی ہے علی قاسم گیلانی کو کہ آپ اس میٹنگ میں بیٹھے اور چیئرمین کے ساتھ بیٹھ کے ہم کوئی راستہ نکال لیں گے تاکہ اس جو پی ٹی اے کا ٹیکس ہے اس کو ختم کرنے میں یا کم سے کم کرنے میں جو مشاورت ہے یا کوئی اس کا راستہ نکالا جا سکے۔ بہرحال یہ ہے کہ اس کے باوجود بھی علی قاسم گیلانی کا یہ کہنا ہے کہ 3 دسمبر کو وہ میٹنگ اپنی جگہ ہوگی، وہ سٹنگ بھی ہوگی، لیکن جو نیکسٹ ویک میں کمنگ سیشن ہونا ہے قومی اسمبلی کا، اس سیشن میں علی قاسم گیلانی یہ جو پٹیشن ہے، یہ جو قرارداد ہے وہ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ میں جمع کروا دیں گے تاکہ اس پہ اسمبلی کے اندر بحث کی جا سکے۔ علی قاسم گیلانی کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی پاکستانی باہر سے آتا ہے اور اگر وہ مثال کے طور پہ امریکہ سے آتا ہے یا آئی فون لیتا ہے جس کی پرائس $1100 ہوتی ہے، تو یہاں اس پہ تقریباً $800 سے $900 تک کا ٹیکس لگ جاتا ہے، جو کہ زیادتی ہے۔ جو ہمارے اپنے پاکستانی ہیں جو باہر کام کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو پہلے ہی وہ اتنا فورن ریزرو جنریٹ کرتے ہیں، پاکستان کو بیچتے ہیں، ان کے ساتھ یہ مزید زیادتی ہے کہ وہ اپنے استعمال کی کوئی چیز لے کے ہیں تو اس پہ ان پہ اتنے بھاری بھرکم ٹیکس ڈالے جائیں۔ تو یہ ایک بڑی اچھی نیوز تھی اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو پاکستان سے باہر جاب کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، چھٹی میں آتے ہیں، تو ان کو یہاں پر ان قسم کے ایشوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اکثر تو ایسے ہوتا ہے کہ ان کے موبائل بند ہو جاتے ہیں، پھر وہ یہاں پر جسٹ وائی فائی پہ واٹس ایپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، پھر واپس جاتے ہیں تو وہاں پر جا کے سم یوز کرنا شروع کرتے ہیں۔ یا پاکستان کے اندر بہت سارے دوست ہیں جنہوں نے نان پی ٹی اے سیٹ رکھے ہوئے ہیں، وائی فائی اور دوسرے موبائل یا دوسری ڈیوائس کے ساتھ وہ نیٹ سے اس پہ واٹس ایپ اور نیٹ تو یوز کرتے ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ اس پہ سم نہیں استعمال کر سکتے، تو اس جھنجھٹ سے اس قانون کے بعد جان چھوٹ جائے گی۔ تو یہ ایک اچھی خبر تھی، خوشخبری تھی جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا ضروری تھی۔ باقی یہ ہے کہ
ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجیے گا، شیئر ضرور کیجیے گا، اور جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کرتے جائیے گا۔ ملتے ہیں جلد نئے ولاگ نئی اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔